السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو وہ اس مہینے کی 12 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں اور اس تاریخ میں روزہ رکھنے کو وہ انتہائی ضروری سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا بہت ضروری ہے، واجب ہے، یا کم سے کم وہ اس روزے کو سنت سمجھتے ہیں۔ تو اس بارے میں یہ بات یاد رکھ لینے کی ہے کہ 12 تاریخ کو روزہ رکھنا اور اس کو ضروری سمجھنا یہ کہیں سے کہیں تک بھی ثابت نہیں ہے، اور وہ اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے اور 12 تاریخ کو آئے تھے، اس لیے وہ 12 تاریخ کو روزہ رکھنے کو ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں بہت زیادہ اختلاف ہے، اور 12 تاریخ کے بارے میں تو صرف عوام میں مشہور ہے کہ 12 تاریخ کو آپ دنیا میں تشریف لائے، اور جو اقوال ملتے ہیں وہ 12 تاریخ کے علاوہ کے اقوال ملتے ہیں، 2 کا ہے، 5 کا ہے، 8 کا ہے، 10 کا ہے، 12 کا ہے، یعنی ان تاریخوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، یہ چند اقوال ملتے ہیں۔ اس لیے یہ قطعی طور پر فیصلہ کر لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ ہر ہفتے پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کا تھا، اس لیے اگر کسی کو سنت ہی ادا کرنی ہے تو وہ ہر پیر کو روزہ رکھے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ پورے سال میں جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے کی 12 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، تو اس بارے میں خیال کر لینا چاہیے کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے اور کسی کو روزہ رکھنے کی عادت ہے کہ وہ مثلاً پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہے یا کسی اور تاریخ کا وہ روزہ رکھتا ہے، پہلے سے اس کی عادت ہے، اور اتفاق سے اس دن 12 تاریخ یعنی 12 ربیع الاول پڑ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خاص اسی تاریخ کو روزہ رکھنا اور یہ سمجھ کر روزہ رکھنا کہ اس تاریخ میں روزہ رکھنا سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو بالکل غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور پھر آپ کو نبوت ملی تو آپ نبوت کے بعد دنیا میں 23 سال زندہ رہے۔ 23 سال زندگی میں آپ نے کبھی بھی 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنے کا حکم نہ تو صحابہ کرام کو دیا اور نہ ہی خود روزہ رکھا۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کے زمانے میں کسی صحابی نے بھی 12 ربیع الاول کا روزہ نہیں رکھا اور نہ ہی اس کا اہتمام کیا اور نہ ہی دوسروں کو دعوت دی۔ اس کے بعد میں خلفائے راشدین کا زمانہ ہے اور تابعین کا زمانہ ہے، تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ربیع الاول یعنی 12 ربیع الاول کے دن روزہ رکھنا اس کا ثبوت کہیں سے کہیں تک بھی نہیں ہے، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور نہ ہی کسی صحابی سے ہے اور نہ ہی تابعین اور تبع تابعین سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے، اس لیے اس دن ہمیں روزہ رکھنے کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اس دن جو رسومات ادا کی جاتی ہیں، بدعات ادا کی جاتی ہیں اور بدعات کو رواج دیا جاتا ہے اور ان چیزوں کو ضروری سمجھا جاتا ہے، اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اور ہمیں بچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔